بنی اسرائیل قوم کی نہایت ہی ایک خوبصورت عورت جو اپنے حسن کے لحاظ سے بہت ہی آگے تھی۔ لوگ اسے حسن کی ملکہ کے نام سے یاد کرتے۔ اتنی خوبصورت کہ جو بندہ بھی اسے ایک بار دیکھتا اسے بات کرنے کی خواہش اور دوبارہ ملنے کی خواہش ضرور کرتا۔ اتنی خوبصورت عورت تھی کہ جس گلی سے گزرتی اس گلی میں ہی اس کے حسن کے چرچے اور لوگ اسے بار بار دیکھنے کی خواہش ضرور کرتے۔ لیکن وہ جس قدر خوبصورت تھی اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح وہ گناہ گار بھی تھی، جسم فروش تھی، جسم فروشی کرتی۔ جسم فروشی کی اس نے ایک خاص رقم مقرر کی تھی۔ ہر اس بندے کو وہ مقررہ رقم ادا کرنا ہوتی جو اس سے ہم بستری کرنا چاہتا، اس کی جسم سے لذت لینا چاہتا۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ ایک دن وہ گلی میں بیٹھی کہ اچانک وہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ اللہ والا انتہائی پارسا انسان، عبادت گزاری میں وقت گزارنے والا انسان، جسے دنیا کی کوئی پرواہ نہ تھی، شہوت نام کی چیز تو اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس خوبصورت عورت کے حسن نے اس پر بھی جادو کر دیا۔ اس نے ایک دفعہ اسے دیکھا، دوسری دفعہ پھر دیکھنے کی خواہش اس کے دل میں امڑ آئی۔ وہ بندہ اب دوسری دفعہ بھی اسے دیکھنے کسی بہانے سے آ گیا، تیسری دفعہ نظر بچاتا رہا لیکن پھر اس پہ جا نظر پڑی۔ ایسے ہی اس نے 2-4 دفعہ اسے دیکھا، یہاں تک کہ اس کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس بازاری عورت کے حسن سے بہت سے لوگ فائدہ لے رہے ہیں، کیوں نہ میں بھی اس کے جسم سے لذت لوں، کیوں نہ میں بھی اس کا بستر گرم کروں۔ اس طرح کے خیالات جب اس کے دل میں آئے، پہلے تو وہ پریشان ہو گیا، بچاتا رہا اپنے آپ کو، لیکن اس کے جسم سے لذت لینے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود نہ تھے۔ اس نے اللہ اللہ کر کے 100 دینار وہاں سے اکٹھا کیا۔ 100 دینار اس نے قیمت رکھی ہوئی تھی جسم فروشی کی، یہاں تک کہ اس نے اپنی سب سے لاڈلی بکری جس سے وہ گزر بسر کرتا تھا اس بکری کو بھی بیچ ڈالا۔ 100 دینار جب اس نے اکٹھے کر لیے تو اس عورت سے بات کی کہ میں بھی تمہاری حسن کا فائدہ لینا چاہتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے بولا کیوں نہیں، تم ایسا کرو کہ میری جتنا میں نے معاوضہ مقرر کیا ہوا ہے تم اتنا معاوضہ ادا کرو اور آ جانا فلاں دن۔ اس نے اس کے وکیل سے بات کی، 100 دینار وکیل کو تھمائے یہاں تک کہ مقررہ وقت آن پہنچا۔ رات کی خاموشیوں میں جب بن سنور کر وہ گیا اس عورت کے جسم سے فائدہ لینے، اپنی پیاس بجھانے، لذت سے سرفراز ہونے، تو سارے دروازے بند۔ وہ انسان، وہ نوجوان تن و تنہا اس عورت کے ساتھ کمرے میں بند تھا۔ اس عورت نے بھی اپنے آپ کو خوب نمود و نمائش سے آراستہ کیا ہوا تھا کہ فلاں دن اس بندے کے ساتھ میرا وقت مقرر ہے تو میں نے اس کے ساتھ وہ رات گزارنی ہے۔ اچھا جی، وہ آدمی جو ہے اس کے پاس جاتا ہے، عورت بھی نزدیک آتی ہے کہ اچانک انسان پر، اس بندے پر، اس لڑکے پر خشیت الہی عطاری ہو گئی۔ وہ رونے لگا، پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا عورت کے قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہونے لگے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے عبادت گزار، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ آج مجھے اور تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، میری حسن سے فائدہ اٹھا لو،
جتنی تم لذت چاہتے ہو میرے حسن سے لے لو، میری جسمانی خواہشات کو پورا کر دو، اپنی بھی نفسیاتی خواہشات کو پورا کر لو۔ تو وہ بندہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا کہ اے عورت، جاؤ، میں نے تمہیں وہ جو دینار دیے ہیں سو وہ معاف کیے۔ بے شک تمہیں اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں تو کاروباری ہے، اگر دیکھنے والا ہو بھی تو تمہیں کیا فرق پڑنا ہے، لیکن مجھے بہت فرق پڑ رہا ہے، مجھے وہ ذات دیکھ رہی ہے، میں سب انسانوں سے تو بچ کر، سب انسانوں کی نظر سے بھاگ کر تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن مجھے تو وہ ذات دیکھ رہی ہے جس کی نظر ہر کسی پر ہے۔ وہ انسان رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اتنا رویا کہ اس کے جسم پر کپ کپی عطاری ہو گئی۔ بھاگتا ہوا گھر واپس آیا، جھونپڑی کی طرف بھاگا اور کہا کہ آج کے بعد میں انسانوں سے نہیں ملوں گا، میں اپنا باقی کا وقت اور عبادت میں گزاروں گا۔ اس عورت نے کیا کیا، جاتے جاتے مرد سے ایک سوال کیا، کہتی ہے لگتا ہے تم پہلی دفعہ کسی سے ہم بستری کر رہے ہو جو اتنے خوفزدہ ہو۔ اس نوجوان نے اتنا خوبصورت جواب دیا، غور کریے گا اس جملے پہ، جب عورت نے پوچھا کہ تم نے پہلے بھی کبھی کسی سے یہ گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، زندگی میں پہلی بار ہی ایسے میں ڈگمگا گیا، میرا ایمان لرز گیا، میں زندگی میں پہلی بار ہی یہ گناہ کرنے والا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور دعا کرنا کہ میرا رب میری توبہ قبول کر لے۔ وہ آدمی واپس چلا گیا، لیکن عورت کے ذہن میں ایک کوسچن چھوڑتا گیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے آپ کو جھونپڑی میں بند کر لیا اور وہی دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس عورت کے لیے اس نے ایک بڑا خوبصورت جو جملہ بولا تھا، اس جملے نے عورت کے ذہن پر اتنا اثر ڈالا کہ اس نے اپنی نمود و نمائش والی تمام چیزوں کو تباہ کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اللہ کا ایک طرف وہ بندہ جس نے پہلی دفعہ گناہ کرنا ہے وہ اتنا خوفزدہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرتا پھر رہا ہے اور روتا پھر رہا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں۔ ایک طرف میں ہوں جو میں اتنے گناہ کرتی ہوں، ہر رات دوسروں کا بستر گرم کرتی ہوں، پھر بھی مجھے اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس بات نے اس عورت کو اتنا بدل ڈالا، باقی کی وہ زندگی رونے لگی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی، توبہ کرنے لگی۔ وہ محلہ اس نے چھوڑ دیا، کہیں اور جگہ جا مقیم ہوئی، دن رات عبادت میں رہی، یہاں تک کہ ایک دن اس کے دل میں خیال گزرا، کیوں نہ کہ میں اس شخص سے جا کے ملوں جس شخص نے میری زندگی بدل دی ہے، جس شخص نے مجھے اتنا عبادت گزار بنا دیا ہے، کیوں نہ میں اس بندے سے جا کے ملوں۔ بستی میں گئی، بستی والوں سے پوچھا کہ فلاں بندہ، فلاں عبادت گزار بندہ، اللہ کا نیک بندہ کہاں رہتا ہے؟ بستی والوں نے بتایا وہ ٹوٹی پھوٹی سی ایک جھونپڑی میں رہتا ہے اور وہیں 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ادھر گئی، جا کے اس شخص سے ملنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا اس شخص نے جب اس عورت کو اپنے سامنے پایا، وہی کپ کپی، وہی پریشانی، وہی لاچاری اس کے چہرے پر طاری ہو گئی، رونے لگا، روتے روتے غش کھا گیا۔ غش کھانے سے لوگوں کو یہ لگا کہ یہ آدمی بے ہوش ہو کر گرا ہے، لیکن ہوا کیا کہ اس آدمی کی جان نکل چکی تھی۔ اس عورت نے سوچا کیوں نہ میں اس کے بھائی سے ہی شادی کر لوں۔ اس عورت نے اس مرد کے بھائی سے شادی کر لی اور اس میں سے اس کے 17 بچے ہوئے۔ 17 بچے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ 17 کے 17 ولی اللہ تھے، اللہ کے عبادت گزار بندے تھے۔ میں کہتی ہوں کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ضرور حالات بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدلے ہوئے دل دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ندامت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ لاچاری شرمندگی دیکھتا ہے۔ وہ لاچاری شرمندگی جو انسان کے دل میں، انسان کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آتی ہے،
وہ اتنی پارسا ماں جسے لوگ کل تک غلیظ کے نام سے یاد کرتے، جس کا نام تک لینا نہ پسند کرتے، آج اسی کے لیے فرشتے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کل تک جسے فرشتے لعنتیں دیتے، پھر ایک وقت آیا اس کی لمبی عمر کی دعائیں مانگنے لگے، پھر ایک وقت یہ ایسا بھی آیا جب اس کی مغفرت کی دعائیں کرنے لگے اور لوگ اس پہ رشک کرنے لگے۔ اسی لیے رب کے سامنے آئیے، سچے دل سے گناہوں کی توبہ کریے، رب تعالیٰ آپ کے حالات ضرور بدلیں گے۔